السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رواہ اہل السنن۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین، اور اس سے پہلے اس اجلاس عام کے صدر محترم، اس علاقے کے شیخ الحدیث مفتی جناب مولانا مظہر عالیاوی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، محترم سامعین، آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کروں گا اور انشاءاللہ آج ایک ایسا مسئلہ بتاؤں گا، میرے بہت سارے بھائیوں نے شاید نہیں سنا ہوگا یا سنا بھی ہوگا تو اس طرح نہیں جس طرح میں بتاؤں گا، اور جو کچھ میں بتاؤں گا یہ مسلم شریف کی ایک مکمل حدیث ہوگی آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، یہ جلسہ یہ ایک دینی پروگرام ہے، اور ایک دینی پروگرام کا کتنا مہتو ہے، کتنا گرتو ہے، کتنا مقام ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ما من قوم یتدارسونہ ویتذاکرونہ الا ونزلت فیہم الملائکہ وحفتہم الرحمہ۔
الی آخر الحدیث۔ زمین کے اندر جہاں بھی اس طرح کا مقام، جہاں بھی اس طرح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، یہ حدیث کا میننگ بتا رہا ہوں، روئے زمین پر جہاں بھی اس طرح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں، یعنی جہاں اللہ رب العالمین کا مقام ہے، اپنے مقرب نزدیک رہنے والے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، سمجھا آپ نے؟ آپ میں سے کسی آدمی کا ذکر کسی سپر پاور طاقت کے یہاں اگر ہو، امریکہ اور روس میں ہو، یہ فلاں کا نام لیا جا رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی کہ میرا نام دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دینی محفل میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب 30 پارہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کی حدیث سنتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت افسوس کا مقام ہے، میں جلسہ کا آدمی نہیں، میں جلسہ کا آدمی نہیں ہوں، میں داعی ہوں، اسکالر ہوں، حدیث و قرآن کی باتیں لوگوں کو پہنچاتا ہوں، لیکن ان جلسوں کے ذریعے سے نہیں، ان جلسوں کے وجود کا میں منکر ہوں، لیکن میرے احباب کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور 11 بجے سے پہلے رخصت ہونے کی بات بھی میں نے کہی ہے جس دن بات ہوئی تھی۔ محترم حضرات، قرآن اور حدیث، اس کی اہمیت کو جاننا ہوگا اور اس مجلس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، تحت عدیم السماء فوق الارض، صحیح بخاری، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث شروع کی ہے انما الاعمال بالنیات۔ مسئلہ سمجھیے گا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر عمل کے اندر نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی مجلسوں کے سلسلے میں ایک بات ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ جوانوں سمجھیے گا، ایک وہ آدمی جو اس طرح کی مجلسوں میں آ گیا، تم لیکچر مت دو، تم اپنی کمیٹی سے بات کرو، تم لوگ جو کام کر رہے ہو کرو، لیکچر مت دو، یہاں جا کے اپنی کمیٹی سے بات کرو، بولنے دو، ہاں بولنے دو مجھ کو۔ تم کیا بول رہے ہو یہاں؟ محترم حضرات، تو میں بول رہا تھا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ حدیث کا شبد ہے، غور کیجئے گا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ ایک آدمی آتا ہے ایسی مجلسوں میں اور بغیر نیت کے بیٹھ جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس آدمی نے نیت کی ہے اس کو معاف کرتا ہے اور اس آدمی کو بھی معاف کر دیتا ہے جس نے نیت نہیں کی ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے کہا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ یہ ایک ایسی مجلس ہے
جہاں لوگ آتے ہیں وہ بدبختی لے کے نہیں، نیک بختی لے کے واپس ہوتے ہیں۔ مسئلہ سمجھا آپ نے؟ اس مجلس کی اہمیت کو سمجھا آپ نے؟ کتنا بڑا مقام ہے، بغیر نیت کے آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس قسم کی مجلسوں میں آ کر دینی باتیں سنتا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس مجلس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بولنے دیجئے، آپ لوگ بولنے دیجئے، اپنا کام کر کے ایک طرف ہو جائیے۔ ہاں، سنیے سنیے، ہو گیا ہے، سنیے، ہو گیا ہے، سنیے، آپ لوگ سنیے۔ محترم حضرات، سنیے، مسئلہ سنیے، عقیدے کی بات سنیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز، اور پانچوں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، لمبی دعا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہاں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یہ جو دجال، مسیح الدجال سے پناہ مانگتے ہیں، یہ مسیح الدجال کیا چیز ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا ہے، کب نکلے گا، کیا کرے گا، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں میں بڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، بڑے بڑے پیج میں، کئی صفحہ میں یہ حدیث ہے، میں اس حدیث کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دجال کا فتنہ، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس سلسلے میں اشارہ کیا ہے، مشورہ دیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ براہ کرم آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عقیدے سے متعلق ایک بات آپ کے یہاں آئے گی، اور اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے اس چیز کو بھی میں بتاؤں گا، اور دوسری جماعتوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ محترم حضرات، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی جو حدیث میں بیان کر رہا آپ کے سامنے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعۃ۔ قریش کی ایک عورت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ آج جس طرح مرد مسجدوں میں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعۃ۔ میں نے سنا اللہ کے رسول کی طرف سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا، لوگوں آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ فخرجت الی المسجد، حضرت فاطمہ بنت قیس مسجد کی طرف آئی، اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی، کہا، حدیث کا شبد سنیے، لیلزم کل انسان مصلاہ، اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں
نماز ہو گئی ہے لیکن نماز کے بعد کوئی مسجد سے باہر نہ جائے۔ لیلزم کل انسان مصلاہ، ہر آدمی جہاں نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ اللہ کے رسول کا یہ اعلان ہوا۔ پھر اللہ کے نبی منبر پر جلوہ افروز ہوئے، مسجد کے منبر پر آپ تشریف رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ ولکن جمعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم به عن المسيح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منبر پر بیٹھ کر، لوگوں ہم نے تم کو مسجد میں بیٹھایا ہے، اس لیے نہیں بیٹھایا ہے کہ آج تمہارے سامنے جنت کے سلسلے میں وعظ کروں گا، آج تمہارے سلسلے میں جہنم کے سلسلے میں بات کروں گا، اس لیے میں نے تم کو بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا ہے، بیٹھنے کے لیے اس لیے ہم نے نہیں کہا ہے، بلکہ ہم نے اس لیے تم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھا، تمیم داری عیسائی مذہب کا ماننے والا، وہ آیا، اس نے اسلام قبول کیا، مجھ سے بیعت کی اور انہوں نے ایک واقعہ بتایا، جو واقعہ میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ۔ تمیم داری عیسائی کے بڑے عالم تھے، بڑے راہب تھے، عیسائیوں کے بہت بڑے پادری تھے، بہت بڑے عالم تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں بیعت کی اور پھر اس کے بعد حدیث بیان کی دجال کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے تم کو بیٹھایا ہے اسی لیے تمیم داری کی بات تمہیں سناؤں گا۔ اب حدیث بیان کر رہے ہیں۔ رکب فی سفینۃ بحریہ ما ثلاثین رجلا من لخم و جزام۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 30 آدمیوں کو لے کر ہم سمندر کی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ رکب فی سفینۃ بحریہ، سمندر کی ایک بڑی کشتی میں 30 آدمی کی ایک بڑی جماعت لے کر ہم سوار ہو گئے، اور پھر سمندر میں موج آیا، ہوا آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، کشتی کو سمندر میں بہا لے گیا۔ 1 مہینہ تک کشتی چلتی رہی۔ میرے نوجوان ساتھیوں غور کیجیے گا، ایک ایک شبد میں حدیث کا معنی بتا رہا ہوں۔ فرکب فی سفینۃ بحریہ ما ثلاثین رجلا من لخم و جزام فلعب بہم الموج شہرا فارفعوا الی جزیرۃ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری کشتی ہواؤں کے تھپیڑوں میں موج کے لپیٹ میں 1 مہینہ تک سمندر میں چلتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد سمندر ساحل پر کنارے پر ہم آئے اور ایک چھوٹی کشتی پہ ہم سوار ہو گئے، اور اس چھوٹی کشتی کے ذریعے سے ہم ایک جزیرہ پر پہنچے۔ جزیرہ سمجھتے ہیں سمندر کے چاروں طرف سمندر ہو، بیچ میں جگہ ہو جس کو ٹاپو اور دیپ کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، عربی شبد ہے جزیرہ، چاروں طرف سمندر۔ ہم ایک چھوٹی کشتی لے کر ایک جزیرہ میں پہنچے۔ فلقیت بنا دابۃ اہلب کثیر الشعر لا یعرف قبلہ من دبرہ۔ جب اس جزیرے میں ہم پہنچے، اس ٹاپو اور دیپ میں ہم پہنچے، وہاں ایک جانور سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ جانور کیسا تھا؟ عجیب تھا، اس کا اگلا اور پچھلا لا یعرف قبلہ من دبرہ، پہچانا نہیں جاتا تھا، یعنی اس کا منہ کس طرف ہے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے جسم میں اتنے بڑے بڑے بال تھے، ہم پہچان نہیں پا رہے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کدھر ہے اور پچھلا حصہ کدھر ہے۔ اتنے میں اس جانور نے کہا انا الجساس،
اس جانور نے کہا تمیم داری اور 30 آدمیوں کے سامنے انل جساسا، میں جساسا ہوں، اعبدوا الی ھذا الرجل فی الدیر فانہ الی خبرکم بالاشواق، تمیم داری اور لوگوں کی جماعتوں، میں جساسا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس آدمی کی طرف اس علاقے میں جاؤ، وہ تمہارے خبروں کے مشتاق ہے، انتظار میں ہے۔ قالوا فلما سمت لنا فرقنا منها ان تکون شیطانۃ، ایک جانور جس کا اگلا پچھلا پتہ نہیں چل رہا ہے اور وہ انسان کی طرح بات کر رہا ہے، ہمیں ڈر لگ گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کہیں شیطان تو نہیں۔ فرقنا، تمیم داری کہتے ہیں ہم لوگ ڈر گئے کہیں یہ شیطان تو نہیں، پھر ہم اس سے بھاگے اور ان کی باتوں کی طرف جب انہوں نے کہا اعمدوا الی ھذا الدیر، جاؤ اس علاقے کی طرف، وہاں ایک آدمی ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فانطلقنا سراعا، جلدی سے ہم اس علاقے کی طرف گئے جس علاقے کی طرف اشارہ کیا تھا اس جانور نے۔ فائدہ فیہ انسان ما رأیناہ قط آدم وثاقا مجموعۃ یداہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 آدمی اس جانور کی بات سن کر اس علاقے کی طرف گئے اور ہم نے وہاں ایک انسان کو دیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ما رأیناہ قط، اس میں ایک انسان دیکھا، اس دیر میں ہم نے اس طرح کا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید مجموعۃ یداہ الی عنقہ، ان کے یہ دونوں ہاتھ ان کے گردنوں سے اس طرح جکڑا ہوا ہے، گردنوں سے جکڑ کے باندھا ہوا ہے، اور ان کا گھٹنا سے لے کر ان کے ٹخنا تک، گھٹنا سے لے کر ٹخنا تک لوہے کی بیڑی سے جکڑا ہوا ہے۔ ما رأیناہ انسانا قط، اس سے زیادہ سنگین، اس سے زیادہ خطرناک حالت میں ہم نے کبھی انسان دیکھا نہیں تھا۔ پھر ہم نے کہا کون ہو تم، کون ہو؟ یہ عظیم حیت، یہ بڑی حیت، یہ ڈراؤنی شکل، تم ہو کون؟ اس نے کہا، دجال نے کہا قد قدرتم علی خبری فاخبرونی ما انتم، یہ حدیث کا شبد، تم لوگ ہم تک پہنچ گئے، کیسے پہنچے؟ جب پہنچ گئے ہو میرے پاس تو پہلے تم بتاؤ کہ تم ہو کون، فاخبرونی ما انتم، تم لوگ ہو کون؟ تمیم داری نے اپنا پورا واقعہ بتایا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ کیا بتایا؟ نحن اناس من قریش رکبنا فی سفینۃ بحریہ، کہا ہم لوگ قریش کے جماعت میں سے ہیں اور ہم لوگ 30 آدمی سمندر کے میں نکلے، کشتی چلی، 1 مہینہ تک چلتی رہی اور پھر ساحل پر آئے، وہاں ایک جانور سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا اور پھر اس دیر میں ہم آئے اور آپ کو ہم نے دیکھا۔ کیا کہا؟ قد قدرتم علی خبری فاخبرونی ما انتم، جب تم آ گئے ہو ہمارے پاس تو تم مجھے بتاؤ، کچھ سوال کروں گا اس کا جواب دو۔ دجال اور تمیم داری 30 آدمیوں کے سامنے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ غور کیجئے گا، میری ایک ایک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ایک بھی عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا عقیدہ راست ہو۔ آگے بتائیں گے ہم۔ دجال نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن نخل بیسان، مجھے بتاؤ بیسان باغ کے سلسلے میں۔ تمیم داری نے کہا ان ای شانہا تستقبل،
نخل بیسان، بیسان باغ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، اس کے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا حل تثمر، اس باغ میں پھل آیا ہے یا نہیں؟ بیسان شام کے ملک میں ایک جگہ بڑا باغ کا نام ہے، نخل بیسان کھجور کا باغ ہے۔ کہا دجال نے مجھے بتاؤ اس میں پھل آیا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا ہاں اس میں پھل آیا ہے۔ فقال یوشک ان لا تثمر، دجال نے کہا عنقریب ایک وقت آئے گا بیسان کے باغ میں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر کہا دوسرا سوال، اخبرونی ان عین زگر، عین زگر کے بارے میں بتاؤ۔ قال عن عیشانہا تستکبر، تمیم داری نے کہا عین زگر یہ ایک چشمہ ہے، پانی جہاں بہتا ہے۔ کہا اس کے کس چیز کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا؟ کہا یہ بتاؤ حل فی العین ماؤن، کیا اس میں پانی ہے؟ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ تیسرا سوال کیا، اخبرنی ان بحیرہ الطبریہ، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے اندر پانی ہے یا نہیں؟ کہا پانی ہے۔ دجال نے کہا یوشک ان یذهب ماؤها، عنقریب ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن نبی الامین، ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ این ظہر و این نزل، یہ کہاں پیدا ہوا اور ہجرت کر کے کہاں آیا، اور ان کے بارے میں ان سے تم لوگوں نے کیا معاملہ کیا؟ تمیم داری نے جواب دیا وہ شخص مکہ میں پیدا ہوا، ہجرت کر کے مدینہ آیا، لوگوں نے ان سے لڑائی کی۔ کہا نتیجہ رزلٹ کیا رہا؟ کہا ظہر علی من یلیہ من العرب، عرب کے سارے لوگوں پر وہ شخص غالب آ گیا۔ دجال نے کہا کان ذالک، قال نعم، قال ذاک خیر لہ ان یطیعوہ، دجال کہہ رہا ہے یہ بہتر ہوا کہ عرب والوں نے اس شخص کی بات مان لی۔ یہ سوال و جواب ہو گیا۔ 5-6 سوال و جواب کے بعد اب کہہ رہا ہے قد قدرتم علی خبری وانی مخبرکم انی انا المسیح الدجال، اب میں بتا رہا ہوں تمہیں، تمیم داری اپنے ساتھیوں سے کہو، 30 آدمیوں سے کہو میں کون ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، انی انا المسیح الدجال، میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ یوشک ان یوزن لی، عنقریب مجھے پرمیشن ہوگا، فاخرج، میں نکلوں گا اپنے اس دیر سے، اس گڑھا سے، اس علاقے سے، میں یہاں سے نکلوں گا، روئے زمین کے ہر مقام پر میں پہنچوں گا، الا مکہ و مدینہ، مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ کلما اردت ان اہبط منہا استقبلنی ملک بیدہ سیفا سلطن یحرسونہا، جب میں مکہ اور مدینہ گھسنے کی کوشش کروں گا، وہاں فرشتے ان کے گیٹ، مین گیٹ پر تلوار لے کے مجھ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ میں مکہ مدینہ چھوڑ کر 40 دن زمین کے اندر رہوں گا، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، 1 ہفتہ 1 مہینہ کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، 40 دن، 1 دن 1 ہفتہ، اور 1 ہفتہ 1 مہینہ، اور 1 مہینہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ 40 دن جوڑیں گے تو تقریباً 2 سال ہوگا، 40 دن اس اعتبار سے 2 سال ہوگا، یعنی 2 سال زمین کے اندر میں رہوں گا۔ الا حدثتکم، اللہ کے نبی نے مسجد میں
جن لوگوں کو بیٹھایا تھا کہا ہم نے تمہیں حدیث بیان کر دی؟ لوگوں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی آپ نے حدیث بیان کر دی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن واوما بیدہ نحو المشرق فقال ہا ہنا و ہا ہنا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ یمن کے سمندر میں ہوگا، یمن کے سمندر میں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی کو وحی آئی اور آخر میں یقینی طور پر کہا مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ مشرق کی طرف سے، مدینے سے آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص نکلے گا مشرق سے، قسطنطنیہ کے علاقے سے۔ حدیث کا معنی ختم ہوا۔ یہ مسلم شریف کی لمبی حدیث کا میننگ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، ختم ہوا۔ محترم حضرات، مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ آپ جو نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ وہی مسیح الدجال ہے جس سے آپ ہر 5 نماز میں بنا مانگتے ہیں۔ سلام پھرنے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال۔ یہ دجال کا فتنہ روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما من نبی الا وقد انذر امتہ من فتنۃ المسیح الدجال وانا انذرکم۔ دنیا میں جتنے نبی بھی آئے، دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے، اس نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ میں محمد، میں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، اور یہ بھی نشانی بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، کانا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کانا دجال، مسیح دجال کانا دجال کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ محترم حضرات، مسلم شریف کی اس حدیث سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ دجال نام کا ایک انسان ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 30 لوگوں نے تمیم داری کے ساتھ ان سے ملاقات کی، اپنے آنکھوں سے دیکھا، سوال اور جواب ہوا۔ اور اسی دجال کے سلسلے میں اللہ کی یہ رسول کی حدیث جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہی مسیح الدجال ہے۔ اب اگر کوئی جماعت، اب اگر کوئی شخص کہے کہ دجال کی بات کہانی ہے، قصہ ہے، جیسا کہ بہت ساری جماعتوں نے کہا، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے کہا ہے جن کا تعلق اہل حدیث سے نہیں دیگر جماعتوں سے ہے، دجال کی کہانی اسطور من الاساطیر، ایک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ وہ حق پر ہے یا اہل حدیث جماعت حق پر ہے۔ دجال کے سلسلے میں یہ مسلم شریف کی حدیث کے بعد مشکات میں بھی یہ آپ کو حدیث ملے گی، مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث، جب وہ نکلے گا اصفہان یہود کے 70,000 لوگوں کے ساتھ نکلے گا۔ اول وہلہ میں یہ جو ابھی آپ مچھل نکالتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے، 70,000 لوگ دجال کا نعرہ دیں گے، منظر کیا ہوگا ذرا غور کیجیے۔ 70,000 اصفہان کے یہودی اول وہلہ میں دجال سے ملاقات کر کے اس کو ہار پہنائے گا، اور جو مچھل، جو انقلاب آئے گا کس قدر بھیانک ہوگا۔ 70,000 لوگ دجال کو لے کے نعرہ بازی کریں گے اور نکلیں گے۔ اسی درمیان یہ حدیث بتا رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، فَيَلْقَمَ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، یہی حالت ہوگی۔ دجال اپنے 70,000 کارندوں کے ساتھ کیا شان و شوکت ہوگا، نکلے گا، ایک مومن سے ملاقات ہو جائے گی، ایک مومن سے ملاقات ہو جائے گی۔ فَيَلْقَاهُ مُؤْمِن، ایک مومن سے ملاقات ہوگی۔ دجال کے کارندے کہیں گے اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا،
کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ ایک مومن کہے گا لیس بربنا من خفا، یہ ہمارا رب نہیں، ہمارا رب یہی ہو سکتا ہے، ہمارا رب اس انداز میں ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ان کے کارندے کہیں گے اقتلوہ، اس کو مارو، قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ فیقول بعضهم لبعض، ان میں سے پھر بعض کہے گا اوما نہاکم ربکم ان تقتلوہ دونہ، کیوں ان کو قتل نہ کرو، تمہارے رب نے منع کیا تھا کہ خبردار کسی کو قتل نہ کرنا۔ پھر اس مومن بندے کو دجال کے پاس لایا جائے گا۔ لمبی حدیث کو میں سمیٹ رہا ہوں میرے بھائیوں، حدیث کا شبد ہے فَيُحْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِن مَفْرَقِهِ حَتَّى يُفَرَّقُ بَيْنَ رِجْلَيْنِ، آرا ان کی شرمگاہ کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا۔ یہ بال، سر، مفرق، یہ مانگ کو کہتے ہیں، جہاں بال نکالتے ہیں ان کے بیچ میں آرا رکھا جائے گا اور چیر دیا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے۔ فَيُحْشَرُ بِالْمِنْشَارِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قِطَعَيْنِ، دو ٹکڑوں میں ٹکڑا کر دیا جائے گا۔ وَيَمْشِ الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطَعَتَيْنِ، یہ دجال اس مومن کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر کہے گا قم، زندہ ہو جاؤ، فیقوم، وہ زندہ ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ہٹلر ہوگا سمجھیے، اللہ کی طرف سے یہ طاقت ہوگی۔ یہ دجال ایک مومن کو دو ٹکڑا کر دے گا جب اس پر وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی ایک دوسری جگہ ہے، ہر مومن جو مومن ہے وہ پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا رہے گا کافارا یعنی کافر، کافارا یعنی کافر، یہ کافر ہے دجال۔ ہر مومن اس کو پڑھے گا، اس کی پیشانی میں لکھا رہے گا۔ محترم حضرات، یہ حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں، ایک نقطہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ اس مومن کو دو ٹکڑا میں کر کے پھر اس کو کہے گا قم، کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر کہے گا اوما تؤمنو بی، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، مجھ کو رب نہیں کہو گے، مجھے اللہ نہیں کہو گے؟ کہے گا لقد ازددت بصیرتی، اب تو میرا ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ انت المسیح الدجال الکذاب، کہ تم ہی مسیح الدجال ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ حدیث کا شبد ہے اعظم شہادتا عند اللہ، ھذا اعظم شہادتا عند اللہ، سب سے بڑی معتبر گواہی شہادت اس مومن بندے کا ہوگا جو دجال کے سامنے اس طرح کی گواہی دے گا۔ اعظم الناس شہادتا عند اللہ۔ محترم حضرات، اس حدیث سے بھی مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ دجال نام کا شخص ہے اور یقین ہی ہے اس کو کہانی کہہ کر، قصہ کہہ کر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، مسیح دجال کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا اہل حدیث کا؟ کہ وہ روئے زمین کے اوپر ہے، اور جیسا کہ خود انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پرمیشن ملے گا، میں نکلوں گا اس حال سے اور 40 دن زمین کے اندر رہوں گا، یعنی تقریباً 2 سال، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے باب لد۔ یہ حدیث بتا رہا باب لد، یہ باب لد کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے، فلسطین میں ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے یہودی ہیں، دنیا میں اس وقت جتنے یہودی ہیں، سارے بڑے بڑے یہودی سفر کر کے فلسطین کی زمین میں پہنچ رہے ہیں، فلسطین کی زمین میں پہنچ رہے ہیں، اور اس طریقے سے دجال کے اترنے کے لیے بالکل مقام تیار ہو چکا ہے، اور وہی وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ محترم حضرات، دجال کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ان تمام حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور صحیح عقیدے کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ دجال، یہ اس کی حقیقت، مسند احمد بن حنبل ایک حدیث کی کتاب ہے، 55 جلدوں میں یہ موٹی موٹی حدیث، 55 جلدوں میں، ہمارے شیخ الحدیث سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا سکیں گے،
55 जिल्दों में है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस में है, यनजू मा बैन समाई वल अर्ज़। दज्जाल की भयानक इस कदर भयानक है कि उसी हाल में जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, फिर भी वो कूदता है, जंपिंग करता है, इस कदर कि लगता है कि ज़मीन से जब वो कूदता है आसमान को छू जाएगा। यनजू मा बैन समाई वल अर्ज़, एक बार जंप करता है तो लगता है कि यह आसमान को छू जाएगा। ये भयानक हदीस बता रही है दज्जाल। मेरे नौजवान साथियों, ये दज्जाल के सिलसिले में आपको मैंने बताया कि नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ये वही मसीह दज्जाल है जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया। मोहतरम हज़रात, इतना बड़ा फितना, दुनिया में जितने नबी आए सब ने डराया इस फितना से। आखिर इस फितना से बचा कैसे जाएगा? दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना कि दुनिया में आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, रसूल आए, हर एक ने अपनी अपनी उम्मत को डराया। इतना बड़ा फितना होगा, इस फितना से नजात का ज़रिया क्या है, बचाव का ज़रिया क्या है? नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मन करा अश्र आयतिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ व फी रिवायतिन मिन आखिर सूरतिल कहफ फ़क़द उसिमा मिन फितनति दज्जाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना बड़ा फितना इस फितना से बचने के लिए, अगर इस फितना से बचना चाहते हो, अल्लाह के नबी का इलाज, अल्लाह के नबी की दवा, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता रहे हैं कि जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत क्या करो, शुरू की 10 आयत या आखिर की 10 आयत। मन करा अश्राया मिन अव्वल सूरतिल कहफ फ़क़द उसिमा मिन फितनति दज्जाल। जिस शख्स ने सूरतुल कहफ की तिलावत की, जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत सुन्नत है। अगर आप सूरह कहफ तिलावत कर लेते हैं तो इतना बड़ा फितना जिसका जिक्र हुआ, आप इस फितना से बच जाएंगे। इस फितना से बचने का ज़रिया यह है कि सूरतुल कहफ की आप तिलावत क्या करें। मोहतरम हज़रात, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसको मैंने आपके सामने बताने का इरादा किया था, बता चुका। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस हदीस के मुताबिक अगर फितना से बचना है तो उस फितना से बचने के लिए जो तदबीर, जो तरीक़ाकार हदीस में बताई गई है उस पर अमल कीजिए। सूरतुल कहफ पढ़िए। सूरतुल कहफ आप समझते हैं? सूरतुल कहफ आप समझते हैं? नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा था जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत। जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत। हमारे कितने भाई होंगे, आप रात भर जलसा सुनेंगे, नहीं मालूम आप इस जलसा से क्या हासिल करेंगे, लेकिन जो चीज़ आज आपके जहन में मैं बैठाना चाह रहा हूँ वो ये, दज्जाल के सिलसिले में अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया में बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन अहले हदीस के अलावा किसी जमात के यहाँ दज्जाल के सिलसिले में सही अकीदा नहीं पाया जाता। जमात इस्लामी की बहुत सारी किताबें हैं। रसाइल व मसाइल के हवाले से मैं कह रहा हूँ, रसाइल व मसाइल के हवाले से जमात इस्लामी के बानी उन्होंने इस वाक़े को इनकार किया। कहा उस्तूरुम मिनल असातीर, ये कहानी है, इसकी हकीकत नहीं। हालांकि एक लंबी हदीस हमने तो मुस्लिम शरीफ से आपको सुनाई और दीगर कुतुब हदीस से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक नहीं दो नहीं 8 जगहों में, एक नहीं दो नहीं 8 जगहों में दज्जाल का जिक्र किया है। 8 जगहों में दज्जाल का जिक्र किया है। इसके बावजूद आप कहेंगे कि ये कहानी है, हकीकत नहीं है।
میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنا عقیدہ درست کیجئے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو بڑا فتنہ سمجھیے۔ زمین کے اوپر دجال ہے اور کس حال میں ہے وہ بھی حدیث میں بتایا، ایک نہیں دو نہیں 30 آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا اور اللہ کے نبی کے سامنے بتایا۔ اس کے باوجود بھی اس کو آپ کہانی کہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ روئے زمین کے اندر کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی میں ہم 100% حق ہیں، برحق ہیں۔ اگر کوئی جماعت ہے تو یہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اسی لیے کہا تھا امام بخاری کے استاد علی بن مدنی نے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ زمین کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی، قیامت تک یہ جماعت رہے گی، دنیا کی ساری طاقتیں ان کی مخالفت کرے گی، لا یضرهم، لیکن ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گی، ان کو کچھ گزن اور تکلیف پہنچا نہیں سکے گی۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدنی رحمہ اللہ نے کہا، ہم اصحاب الحدیث۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ وہ جماعت اہل حدیث ہوگی۔ وہ جماعت اہل حدیث ہوگی۔ دنیا کے اندر اس جماعت کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو ڈنکے کے چوٹ کہہ سکے کہ 30 پارہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث کے عکاسی کرنے والے ہم ہیں۔ لیکن ہم اہل حدیث ہیں، بے بانگ دہل کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے ہم اہل حدیث ہیں۔ میرے محترم حضرات، حدیثوں کی خدمت کرنے والے عجیب والہانہ انداز ہوتا ہے ان کے اندر۔ میرا وقت شاید ختم ہو رہا ہے مولانا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کو میں نصیحت کروں گا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، 60-70 سال کی زندگی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اس امت کی عمر آپ بتا دیں، کہا ما بینا 70 و 60، کیا 60-70 سال عام طور پر لوگ رہتے ہیں؟ کوئی 100 سال بہت کم پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جان آخری کا حوالہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے سوال ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40، رب کے سامنے کل امت جاسیہ، یہ قرآن کا شبد ہے۔ جاسیہ کے معنی گھٹنا، یہ گھٹنا زمین کے اوپر رہے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں رب کے سامنے کل امت جاسیہ، گھٹنا زمین پر ہوگا، کھڑے رہیں گے، ہل نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم، ہل نہیں سکتے جب تک 4 چیزوں کے متعلق آپ سے سوال و جواب نہ ہوگا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سے یہ سوال ہوگا، عن مالہ من این اکتسبہ و این انفقہ۔ آج بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جلسہ جلوس ہوتا ہے، سیمینار ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح۔ میرے بھائیوں، اس سے اصلاح ممکن نہیں۔ سنیے اور میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بتا کر اور بڑے اچھے انداز میں اس کو آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جات امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد نبوی کا واقعہ، ایک عورت آئی، جوہینہ خاندان کی عورت آئی، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا اللہ کے نبی یہ دیکھیے میرے پیٹ میں حرامی بچہ ہے، میں نے زنا کیا۔ غور کیجئے گا، مسلم شریف کی حدیث یہ بھی ہے، اتت امرات من جوہینہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا،
اللہ کے نبی کے پاس جو ہے نا خاندان سے ایک عورت آ گئی، کھڑی ہو گئی، کہا اللہ کے نبی دیکھیے اس میرے پیٹ میں ایک حرامی بچہ ہے اور مجھ سے زنا کا کام ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ، جب تمہارا بچہ ہوگا آنا تم پاک کر دی جاؤ گی۔ وہ عورت واپس گئی، جب بچہ ہو گیا آئی، اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ، جب بچہ تمہارا کچھ کھانے پینے کے لائق ہوگا تب آنا، تم پاک کر دی جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، ناپاکی کی حالت میں اگر میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، مجھے پاک کر دیجئے۔ عورت زار و قطار رو رہی تھی، آسمان سر پر آ گیا تھا، زمین تنگ ہو گئی تھی، چاہ رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے، زمین کے سینے میں گھس جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا گناہ تم نے کیا ہے، جرم تم نے کیا ہے، زنا تم نے کیا ہے، تمہارا یہ معصوم بچہ اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے، جاؤ جب یہ بچہ دانا اور روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب آؤ پاک کر دی جاؤ۔ ٹھیک وہ بچہ 2 سال کے بعد آتی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا یہ میرا بچہ ہے، دیکھیے میرے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ناپاکی کے عالم میں رب کا دربار دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور پھر مدینے کے باہر پتھر مار مار کر اس عورت کو ہلاک کر دیا۔ زنا کی یہی سزا ہے قرآن میں، پتھر مار مار کر اس عورت کو ہلاک کر دیا۔ جن لوگوں نے پتھر مارا تھا ان میں سے حضرت خالد بن ولید تھے، ابو داؤد کی روایت فَسَبَّحَا خالد، پتھر مارا، اس عورت کا خون پھوارے کی طرح آ کر حضرت خالد بن ولید کے پیشانی پہ لگا، ان کو غصہ آیا، ایک ناپاک عورت اس کا خون مجھے لگا، چھینٹا لگ گیا، فَسَبَّحَا خالد، حضرت خالد نے ان کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی نے سنا، کہا مہلن یا خالد واللہ لقد تابت توبتن لو قسم بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم۔ خالد سنبھل کے، زبان سنبھل کے، کس عورت کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کس عورت کو بھلا بھلا کہہ رہے ہو؟ یہ عورت جس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْدَاكَ نَفْسِهَا، کیا اس سے بھی کوئی افضل عورت تم نے دیکھا جس نے اپنے رب کے لیے اپنے جان گنوا دی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، حدیث ختم ہو گئی، آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس نے زنا کیا تھا، 2 کے علاوہ تیسرے کا علم نہیں تھا، کسی سناٹے میں، خلوت میں، اندھیرے میں 2 کے علاوہ 3 کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی چوکیدار نہیں تھا، تھانہ نہیں تھا، مچلکہ بندی نہیں تھا، کوئی پنچایت نہیں تھی، کوئی نہیں تھا جو اس عورت کے پاس آ کے کہتا چلو تم نے برائی کی ہے، ہتھکڑی لگا کے رسول کے دربار میں لانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا لانے والا۔ لیکن سب سے بڑی چیز تھی، اور وہ کیا؟ ایمان تھا دل کے اندر، جو ایمان اس کو رہنے نہیں دیتا تھا۔ تم نے گناہ کیا ہے، گناہ کر کے زمین کے اوپر رہ کے رب کا دربار کیسے دیکھو گے؟ چلو بار بار رسول کے دربار میں آ رہی ہے، ذرا غور کرو کیا حال ہوگا، کیا اس کو شیطان اکسا نہیں رہا ہوگا؟ کیوں تو بار بار نبی کے پاس آ رہی ہے؟ تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، تجھے کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، تجھے کوئی ہتھکڑی لگانے والا نہیں، نبی کی طرف سے تمہیں کوئی دریافت کرنے والا نہیں، خود بخود بار بار کیوں تو جا رہی ہے نبی کے دربار میں؟ ایمان یہی ہے، کہا کچھ نہیں، دل میں ایمان ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آپ کے وجود سے گناہ کا خاتمہ ہو جائے، گناہ کا تصور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقت الجوارح۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے بڑے بڑے جلسہ جلوس کر لیے، بڑا بڑا حبہ جبہ لگا لیا، ٹوپی لگا لیا اور لباس بدل لیے، اس کا نام ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟
लैसल ईमान बित्तहल्ली वलाकिन्नल ईमान मा वक़रा फिल क़ल्ब। ईमान किसको कहते हैं? जो दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो जाए, दिल में रब्बुल आलमीन की खशियत पैदा हो जाए। मेरे नौजवानों, गौर करो, दिन में कितना गुनाह करते हो? तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आया कि हमने गुनाह किया है, इस गुनाह की माफ़ी के लिए क्या करना चाहिए? गौर करो, मोमिन कौन होता है? ईमान लाने के बाद एक गुनाह किया, दुनिया के किसी तीसरे को पता नहीं था, लेकिन उसके दिल में ईमान था, वो पहरेदारी कर रहा था, वही मचलका बंदी कर रहा था, वही पंचायती कर रहा था, वही सालिसी कर रहा था, उसको चैन नहीं आ रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद गुनाह का तसव्वुर ख़त्म हो जाए, इसको कहते हैं ईमान। आप दिन भर गुनाह कहते हैं, तहतरिकून, गुनाह और मासियत से जलते रहते हैं, लेकिन आपके नफ्स में कभी ख्याल आया कि हमने गुनाह किया है, चलो रब के दरबार अपने गुनाहों की माफ़ी कराने? ये एक औरत थी, एक गुनाह किया, इत्मीनान नहीं, रसूल के दरबार में आए और फिर पत्थर मार मार के हलाक कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहा था, हजरत उमर जनाजा की नमाज उसके पढ़ने के लिए चलो। कहा ये तो ज़िना क्या है, उस औरत की जनाजा की नमाज। कहा था अल्लाह के नबी ने, वहल वजदत अफजल मिन अन जादत नफ्सहा लिल्लाह, इससे भी अफजल कोई मोमिन औरत तुम्हें नज़र आए कि जिसने अपनी जान को रब की रज़ा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए गंवा दिया? अल्लाह की कसम, मदीने में अगर ये जिस्मानी शक्ल अख्तियार करती, मदीना की फिज़ा भर जाती। मेरे नौजवान साथियों, बात मेरी ख़त्म हुई। मैं आपसे नसीहत करूँगा, वसीयत करूँगा कि ये दुनिया है, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, अमल की जगह है। आप अमल कीजिए, अमल कीजिए, अमल ही असल है। और फिर 60-70 साल के बाद वो मस्ती की ज़िंदगी जहाँ कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला तमाम बंदों को, जन्नत और जहन्नमियों को सामने रखकर मलकुल मौत को मेंढा की शक्ल में बुलाकर फ़ज़ुबिहा ज़बह कर देगा और ऐलान कर देगा, अलैकुम खुलूद, हमेशा हमेशा तुम रहो। मेरे भाइयों, वहाँ फिर मौत नहीं आएगी। उस ज़िंदगी के इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि आप जो सुन रहे हैं उस पर आप अमल करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़याना फ़इन्नका तालमु ख़ाइनतुल अयून व मा तुख़फ़ी सुदूर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।